نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ہر قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، خطبہ جمعہ میں میرا جو عنوان ہے گانے بجانے کی شرعی حیثیت۔ محترم سامعین اکرام، یہ دور ترقی یافتہ دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ انسان سوشل میڈیا کے ذریعے آج کافی استفادہ کر رہے ہیں۔ جہاں بہت سے افراد سوشل میڈیا کے ذریعے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہیں پر لوگوں کی ایک بڑی جماعت سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر کے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں، غلط راستے پر اپنے آپ کو لے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین، گانے بجانے کے تعلق سے ہماری شریعت کیا کہتی ہے، دین اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، میں مختصراً آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، آپ کو حق بات سننے اور ہم سبھی کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، رب العالمین نے جب شیطان کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا، تو اللہ رب العالمین نے اسے دھتکار دیا۔ تو اس نے کہا تھا کہ اللہ مجھے موقع دے دے، مجھے بہکانے کا موقع فراہم کر، تو رب العالمین نے اسے موقع دے دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی اس بات کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ رب العالمین نے اسے کہا تھا کہ گمراہ کر، لیکن جو میرے نیک بندے ہیں گناہ کے بعد میری طرف آئیں گے، رجوع کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، میں اپنے ان نیک بندوں کو معاف کر دوں گا۔ رب العالمین نے یہ بھی کہا تھا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اللہ نے کہا تھا کہ تو ان میں سے جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا دے۔ رب العالمین نے کہا تھا کہ شیطان کو کہ تو اپنی آواز سے جس کو بہکانا چاہے بہکا، لیکن میرے بندے میری طرف رجوع کریں گے، میری بات کو مانیں گے تو میں اس کی بات کو قبول کروں گا، اس کی بات کو مانوں گا، توبہ کو قبول کروں گا۔
تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان کی آواز سے کیا مراد ہے؟ امام ابن جریر الطبری اور علامہ ابن کثیر علیہما الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر شیطان کی آواز سے مراد گانے بجانے کے آلات ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو حربے استعمال کرتا ہے، جو طریقے استعمال کرتا ہے، ان حربوں میں سے ایک اہم ترین حربہ کیا ہے؟ لہو و لعب میں مبتلا کرنا، یعنی گانے بجانے کے آلات میں انسان کو مصروف کر دینا۔ گانے بجانے میں انسان کو مصروف کرنا یہ شیطان کے گمراہ کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ سورہ لقمان میں رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو باتوں کو مول لیتے ہیں۔ تو یہاں پر لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں لہو باتوں سے کیا مراد ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی قسم کھا کر کے فرمایا الغناء واللہ الذی لا الہ الا ہو، 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے انہوں نے کہا وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی قسم اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ اسی طرح صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتانی ملعونان فی الدنیا والآخرہ، مزمار عند نعمہ ورنۃ عند مصیبہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آوازیں بڑی ملعون ہیں دنیا اور آخرت میں۔ وہ 2 آوازیں کیا ہیں؟ ایک تو خوشی کے وقت گانا بجانا، دوسرا مصیبت کے وقت میں چیخنا چلانا واویلا کرنا۔ اسی طرح امام مالک علیہ الرحمہ سے گانے، جو لوگ گانا گاتے ہیں یا گانا سنتے ہیں، ان کے بارے میں جب امام مالک علیہ الرحمہ سے سوال کیا گیا تو امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا انما یفعلہ عندنا الفساق، کہا کہ ہمارے نزدیک ہمیں جو معلوم ہے وہ یہی کہ جو گانے سنتے ہیں یا گانے گاتے ہیں یہ فاسق ہیں، بد کردار ہیں۔ جو بھی گانا سنتا ہے گانا گاتا ہے ہم ایسے آدمی کا شمار فساق میں سے کرتے ہیں، فاسقوں میں سے کرتے ہیں۔ محترم سامعین، نیک جو لوگ ہیں، شریف جو لوگ ہیں، یہ گانے سننا تو دور کی بات، ایسی مجلسیں جہاں گانا بجانا ہوتا ہے ایسی مجلسوں میں شریک بھی نہیں ہوتے، ایسی مجلسوں سے دور رہتے ہیں۔ جب کبھی ایسی مجلسوں کا سامنا ہوتا ہے، گزر ہوتا ہے، تو وہاں سے شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یعنی جو لوگ سچے ہیں، سچ بات کرتے ہیں، جب کبھی ان کا گزر ایسی مجلسوں سے ہوتا ہے جہاں لہو کام ہو رہا ہے، جہاں گانا بجانا ہو رہا ہے، ایسی مجلسوں کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو بڑی شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، وہاں ٹہرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، راستے پر تھا، تو وہاں گانے بجانے کی آواز ہم دونوں کے کانوں سے ٹکرائی، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھوس لیا، اس کے بعد دور تک چلے گئے، ان کی دونوں کان بند تھے، اپنی انگلیوں کو انہوں نے برابر اپنے کانوں پر رکھا۔ جب تھوڑی دور چلے گئے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے سوال کیا کیا ابھی آواز آ رہی ہے؟ گانے بجانے کی آواز ابھی سنائی دے رہی ہے؟ جب میں نے کہا کہ نہیں، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں سے نکال لیا۔ اس کے بعد کہا کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، جب گانے کی آواز آئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا جو میں نے ابھی کیا، یعنی جو کام اب کیا ہے، اپنے دونوں
ہاتھوں سے، دونوں انگلیوں سے کانوں کو میں نے بند کر لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گانے کی آواز آتی، گانے بجانے کی، تو اپنے کانوں کو بند کر لیا کرتے تھے۔ محترم سامعین، تو یہ اتنی سخت برا عمل ہے، اتنی مذمت اس کی گئی ہے، سننا تو دور کی بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرتے تو اپنے کانوں کو بند کر کے گزرا کرتے تھے۔ محترم سامعین، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی دی تھی، یہ بتایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو، گانا بجانا اور شراب کو حلال سمجھیں گے۔ محترم سامعین، اس حدیث میں آپ غور کریں، جیسے شراب پینا حرام ہے ویسے ہی گانا سننا حرام ہے۔ جیسے زنا کرنا، زنا ہر کوئی آدمی اس سے برا سمجھتا ہے، برا گردانتا ہے، جیسے زنا کرنا حرام ہے ویسے ہی گانا سننا یا گانا بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ محترم سامعین، گانا سننا یہ اتنی مذموم صفت ہے اور اتنا برا عمل ہے، اس عمل کے ذریعے سے مسلمان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، نفاق پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع۔ فرماتے ہیں کہ جیسے پانی کے ذریعے سے گھاس اگتی ہے، جیسے پانی گھاس کو اگاتا ہے، بالکل ایسے ہی گانا انسان کے دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے، نفاق کو جنم دیتا ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح اس کی سنگینی اور خطرناکی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو گانا سنتے ہیں یا گانا گاتے ہیں ایسے افراد کے لیے دنیا آخرت دونوں میں عذاب ہے۔ مشہور و معروف روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ اِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَالْقَيْنَاتِ وَاسْتَحَلَّتِ الْخَمْرُ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں آخری زمانے میں زلزلے واقع ہوں گے، زلزلے ہوں گے، اسی طرح پتھروں کی بارش ہوگی، چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا۔ جب صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا، یہ کب ہوگا؟ یعنی زلزلے زمین میں آنے لگیں گے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی اور چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا، بدل دیا جائے گا، تبدیل کیا جائے گا، ایسا کب ہوگا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ گانے بجانے کو حلال سمجھنے لگیں گے، اسی طرح شراب پینے کو بھی حلال سمجھیں گے۔ جب لوگ گانے بجانے لوگوں کے درمیان عام ہو جائیں گے، شراب نوشی لوگوں میں عام ہو جائے گی، تو زمین میں زلزلے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے گی اور لوگوں کے چہروں کو بدل دیا جائے گا۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے افراد پیدا ہوں گے جو آخری زمانے میں شراب پئیں گے، شراب کو حلال سمجھیں گے اور ان کے سر پر باجے بجائے جائیں گے، گانے والی عورتیں گانا گائیں گی، اس طور پر وہ ان چیزوں کو حلال تصور کریں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین ان میں سے بعض کو زمین میں دھسا دے گا اور بعض کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، انہیں سوروں اور بندروں سے تبدیل کیا جائے گا۔ محترم سامعین، یہ صحیح حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ آپ دیکھیں نبی کی بات کیا کبھی غلط ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کیا غلط ہو سکتی ہے؟ نبی نے جو فیصلہ کیا، جو بات کہی، وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی کئی باتیں بتائی کہ مستقبل میں ایسا ہونے والا ہے، بہت ساری چیزیں واقع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت کے قریب بے پردگی عام ہوگی، زنا عام ہوگا۔ آج آپ اپنے معاشرے میں غور کریں، آج دنیا میں نظر دوڑائیں، زنا کتنا عام ہو چکا ہے،
زنا کتنا عام ہو چکا ہے، بے پردگی کتنا عام ہو چکی ہے۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ جو افراد گانے وغیرہ میں مصروف رہتے ہیں اللہ رب العالمین ان پر یہ عذاب نازل کرے گا، زمین میں دھسا دیا جائے گا اور ان کے چہروں کو سوروں اور بندروں سے تبدیل کیا جائے گا۔ اور یہ حادثہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہو چکا ہے۔ بنی اسرائیل جب نافرمانی میں اتر آئی، برابر برائیاں انجام دینے لگی، تو رب العالمین نے ان کے چہروں کو سوروں اور بندروں سے تبدیل کیا تھا۔ محترم سامعین، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ برحق ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم گانے سن رہے ہیں یا گانے گا رہے ہیں یا گانوں کی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا عذاب آ جائے، زمین میں دھس جائے، آسمان سے اللہ کا عذاب آئے، ہمیں سوروں اور بندروں سے تبدیل کیا جائے، یہ ممکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، ایسا واقع ہو سکتا ہے، لہذا اسی لیے ہمیں گانے بجانے سے دور رہنا چاہیے۔ آج کس کو نصیحت کی جائے، کس کو سمجھایا جائے؟ آپ دیکھیں مسلمانوں کی شادیاں ایسے ہوتی ہیں، شادیوں کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ یہ مسلمان کی شادی ہو رہی ہے۔ گانا بجانا اتنا عام ہو چکا ہے، گانے بجانے کے بغیر شادیاں نہیں ہوتی۔ افسوس ہے ان علماء سو پر جو ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، ایسی مجلسوں میں شریک ہو کر نکاح پڑھا کر جیب بھر کے واپس لوٹ آتے ہیں۔ محترم سامعین، لہذا ہمیں افسوس کرنا چاہیے، ایسے جرائم سے، ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح آج دنیا میں جو دین کے نام پر گانے بجانے، فحش کاموں کو عام کیا جاتا ہے، آج دیکھیں کتنی اسلامک اسکولز ہیں جہاں بچوں کو نچایا جاتا ہے، اینیول ڈے کے موقع پر گانا بجتا ہے، بچے ناچتے ہیں اور والدین سال بھر بچہ کیا پڑھا اس کی پرواہ نہیں، بلکہ اس کا 5 منٹ کا ایک ویڈیو آتا ہے تو والدین اس ویڈیو کو لے کر کے پورا سال خوش رہتے ہیں، میرا بیٹا اتنی پبلک میں اس نے پرفارم کیا۔ محترم سامعین، ہمیں ان تمام اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اینول ڈے کے موقع پر سارے بچے گانے پر ناچ رہے ہیں، تم بھی اس مجلس میں شریک ہو، اللہ کا عذاب آ جائے، زمین میں دھس جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ اسی لیے ہمارے بچوں کو صحیح دینی تعلیم دینا چاہیے، دین کی صحیح تربیت ہمارے بچوں کی کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، یہ سچ ہے کہ آج انسان سکون چاہتا ہے، آج انسان امن چاہتا ہے۔ گانے وغیرہ کے ذریعے سے بہت سارے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اطمینان حاصل ہے، اس سے سکون ہمیں حاصل ہوگا۔ محترم سامعین، یاد رکھیں گانے بجانے یہ ایسی چیز ہے جس سے سکون بظاہر تو معلوم ہوتا ہے، سکون مل رہا ہے، لیکن ہمارا سکون ختم ہوتا جاتا ہے، انسان میں نفاق پیدا ہوتا ہے اور انسان کا دماغ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کئی جرائم اس کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے بڑے ہی بہترین انداز میں فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ ایمان والے بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کو سنیں، قرآن مجید کو سنیں، قرآن مجید کو یاد کریں۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ محترم سامعین، گانے بجانے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان سے سکون حاصل ہو رہا ہے، لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دردناک نتائج دنیا میں بھی عام ہے، یعنی دنیا میں بھی انسان کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی بڑی بھیانک سزا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی کہ جو لوگ تنہائی میں گانے سنتے ہیں یا غلط ویڈیو دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو ختم کر دے گا، یعنی گناہ تو اس کے نامہ اعمال میں رہیں گے، جو نیکیاں ہیں وہ نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی، وہ نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی، ان نیکیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ذروں کی طرح اڑا دے گا۔ جب ہمارے نام اعمال میں نیکیاں ہی نہیں صرف گناہ ہے تو سوچو ہمیں کتنا دردناک عذاب دیا جائے گا اور کس قدر ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ محترم سامعین، یہ دنیا میں کئی ایسے افراد ہیں جو دین کو بیچ کر کے دنیا خریدتے ہیں، دین کو بیچ کر دنیا خریدتے ہیں۔ اسلامک نام تو ہوتا ہے لیکن اسلام کے کسی قانون کو فالو نہیں کیا جاتا، اسلام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔
تعلیم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کو سامنے رکھتے ہیں، دنیا سامنے، پیسہ سامنے، تعلیم کو پیچھے رکھنے کی بنا پر کئی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج دیکھیں قرآن مجید کی تلاوت، میں نے کہا قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، اس سے دلوں کو جو ہے اطمینان حاصل ہوتا ہے اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن کئی ایسے افراد ہیں جو بدعتوں کے اندر ملوث ہیں، جو بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کئی دکانیں ہیں جہاں کسی شریف انسان کو بلایا جاتا ہے، کسی مؤذن کو، امام کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے دکان میں آ کر کے سورہ بقرہ پڑھنا۔ وہ آتا ہے صبح، وہ آتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد دن بھر گانا بجانا اس دکان میں ہوتا رہتا ہے۔ یہ بدعتوں، جو بھی بدعتیں ہیں اس سے کبھی خیر نہیں ہوتا، بدعتوں سے خیر نہیں ہوتا۔ آپ قرآن اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو خود پڑھیے قرآن میں، یا دکانوں میں قرآن کی تلاوت لگائیے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کئی سہولتیں فراہم ہیں، لہذا ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، آپ تلاوت کیجئے، لیکن اگر ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، اگر ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، صرف پیسہ کمانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہاں پر قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، تو یہ چیز ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتی۔ ہم قرآن کی تلاوت کریں اپنے ایمان کے اضافے کے لیے، اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ اگر ہمارا یہ مقصد ہے تو یقیناً قرآن کی تلاوت ہمیں فائدہ پہنچائے گی، قرآن کی تلاوت ہمیں گناہوں سے بچائے گی۔ اس نیت سے اگر ہم قرآن کی تلاوت ہمارے دکانوں میں کرتے ہیں تو یقیناً یہ باعث برکت ہوگی، اور یہ قرآن کی تلاوت ہمیں گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بھی بنے گی، ہمیں گناہوں سے بچائے گی۔ ورنہ آپ دیکھیں صبح قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے لیکن دن بھر گانے بج رہے ہیں، کہاں برکت ہے؟ کیوں برکت نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں ہم گناہوں سے باز نہیں آ رہے ہیں؟ یہ قرآن کی تلاوت ہمیں گانے بجانے جن کی اتنی سخت مذمت کی گئی ہے ان سے ہم بچ نہیں رہے ہیں۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ یہی کہ ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے۔ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم قرآن کا احترام کریں گے، قرآن کی عزت کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے تو یقیناً یہ قرآن ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ محترم سامعین، لہذا ہمیں گانے بجانوں سے بچنا چاہیے۔ اس کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے، سخت وعیدیں آئی ہیں، لہذا ہمیں اس کی جگہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنا چاہیے۔ کئی ایسے افراد ہیں جن کی زندگی کا ایک بڑا حصہ چلا گیا لیکن ابھی تک انہیں قرآن کی تلاوت کرنے نہیں آتا، قرآن پڑھنے نہیں آتا، اللہ کے جو اذکار ہیں وہ یاد نہیں ہے، صبح و شام کی دعائیں یاد نہیں ہے، اور ان ساری چیزوں میں مصروف ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اور جس بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو ہمیں فوراً رک جانا چاہیے، فوراً بریک لگا دینا چاہیے، تب جا کر اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، اچھائی سے محبت پیدا ہوتی ہے، نیک کاموں سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو انہوں نے دیکھا۔ آپ گانوں سے نفرت کیا کرتے تھے، گانوں کی آواز سن کر کے آپ نے اپنی انگلیاں کانوں میں دبا لی، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے، آپ کو چاہنے والے، آپ کی عادات کو پسند کرنے والے، آپ کی سنتوں سے محبت کرنے والے، ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا، اس کے بعد زندگی بھر انہوں نے یہ عمل کیا، زندگی بھر گانوں کو سنا نہیں، گانے کی آواز جب بھی آتی اپنے کانوں کو بند کر لیا کرتے تھے۔ آج ڈی جے کا زمانہ ہے، آج ہر طرح گانے کے بغیر کوئی فنکشن پورا نہیں ہوتا، لہذا ایسے فتنے کے دور میں ہمیں بار بار احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیا چیزیں حلال ہیں کیا حرام ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے۔ ورنہ اگر ہمیں پتہ نہیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے
تو دنیا ہمیں گمراہ کر دے گی، بہکا دے گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے، جہنم کے راستے پر چلے جائیں گے. بعد میں افسوس کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. رب العالمین سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمان بھائیوں کو قرآن و سنت کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے والا، آگے بڑھنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں حرام کاموں سے بچائے، حلال کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأكبر.